ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ اسے وہاں آنے کی توفیق یار دقت ہے۔ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے، یہ حضور کی سنتیں۔ دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل ہے۔ وہ میرے بھائی یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری، اس کا کوئی بوجھ ہے، کیا مشکل ہے، کیوں نہیں سمجھتے، کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی، بیچ میں اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی، پیسے کہاں سے آ گئے، اولاد کہاں سے آ گئی، اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ، اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائیں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں، اگر نہ ملیں تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الامال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت، کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو نے۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے، کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میری طرف آئے جائے گا، محبت تو ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر کی، فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں، یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے،
کسی سے نفرت کر دیا تو اللہ کے لیے اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں. امام حسن روایت کرتے ہیں, مسند احمد میں موجود ہے, نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے پڑھے جتنی مرضی نمازیں, کرے ہر سال حج, صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے, لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا. مجھے آپ کا نہیں پتا, مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا, مینوں کیویں چنگے لگ سکتے ہیں. او بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص. اولاد رسول کا پیار, عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں, وہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. اس دور کے جھگڑے, خطیبوں کی خطابت, مناظرین کے مناظرے, لوگوں کی جنگیں, بحثیں, الجھاؤ, ان میں نہ پڑنا. بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے وہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا, خدمت کرنا, غلامی کرنا, ڈیوٹی کرنا, اس کو بھول نہ جانا. حسن پاک ہوں, حسین پاک ہوں, چاروں شہزادیاں ہوں, ان کی اولادیں, سیدنا امام زین العابدین, امام جعفر صادق, امام باقر, حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص اس کا اکرام کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو. یہ حضور کی اولاد ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات, اس کو جگہ دیں. یہ خطابت نہیں, یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں, یہ ایمان ہے. ایمان کے تقاضے کو سمجھیں. امام طبرانی حدیث لائے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. باقی تسی ہن آپ صاحب کر لینا سارا. قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے, گل کھول دے, گل کھول دے. فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب. میں نہیں تمہیں دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اتوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب. مانا کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا. تو بس اس سبیل کا, اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے. تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی. حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی, دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی. اور تو آ جا بس. اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا, یہی سارا دین ہے. بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک, کل دین تک تو آ گیا. فرماتے تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی, حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے. رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ. اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے. پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو. اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں, کریم نے اپنے دستے مبارک سے دیا ہے. مجھے بتاؤ نا جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو,
हुजूर मेजबानी करके भेजें तो क्या रब की बारगाह में फिर हिसाब किताब होना है? मेहमानों का तो एजाज होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। तो ये जामे कौसर है जो महबूब के दस्ते मुबारक से सुबह क़यामत अल्लाह ताला सबको जामे कौसर अता फरमाए, सबके माँ बाप को अता फरमाए, बहन भाइयों को अता फरमाए, बीवी बच्चों को अता फरमाए, पड़ोसियों को अता फरमाए, संगियों को अता फरमाए, पीर भाइयों को अता फरमाए, उस्तादों को अता करे, मुर्शिद को अता करे, शागिर्दों को अता करे। वो करीम है ना, मेहरबानी बड़े हैं। ये कोई आम जाम है जो खत्म हो जाएगा, वहां से कुल कायनात भी पिएगी तो इंशाल्लाह पीती ही रहेगी, वो पीती रहेगी। 2 किलो खजूरें दी थी ना हजरत अबू हुरैरा को, फरमाया खोलना ना बखाते रहना। फरमाते जनाब उस्मान गनी का दौर आ गया, वो 20 साल तक खाई है, खत्म ही नहीं हुई। वो तो एक दिन खोल बैठे। शर्त जो थी वो इंसान की फितरत है ना, इसे कहा जाए सारी जन्नत से खाओ, बदरख्त के करीब ना जाना। इतनी बड़ी जन्नत छोड़ के फिर इंसान चला ही जाता है। तो देख बैठे जामे कौसर की शानें तो आप सुन ही चुके हैं ना। अल्लाह के हबीब ने हमें बताया कौन कौन आएगा और कौन कौन। तो ये सारी आज अभी से ही तशरीहात सुन ना ले, भला कौन जा सकेगा और कौन नहीं जा सकेगा। वहां जाने के लिए आमाल करने हैं, वहां जाने के लिए आज तैयारी करनी है, टिकटें वक्त में बुक करनी है। वहां के लिए अभी से आपने अपने आप को ज़हनन और अमलन तैयार करना है। ये हदीस भी सुनिए, सही इब्ने हब्बान में मौजूद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किस अंदाज में फरमाया। हुजूर ने फरमाया मेरी बात सुनो और याद रखना। तो सहाबा फरमाते हम हमा तनगोश हो गए, हुजूर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया मेरी बात सुनो और याद रखना। ये कह के हुजूर खामोश हो गए, हम हमा तनगोश हो गए। करीम आप तो इशारा तन कोई बात कर दें तो कमाल हो जाती है। और आपने 1 दफा नहीं 3 दफा फरमाया, तीसरी दफा फरमाया सुनो और याद रखना। 3 दफा महबूब ने ताकीद की, तवज्जो दिलाई। फिर अगले जुमले इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे सुनो, मेरे बाद जालिम हुक्मरान आएंगे। फरमाया तुम ना उनके झूठ की तस्दीक करना और ना उनके जुल्म में उनकी मुआमनत करना, उनके झूठी बातों में उनकी तस्दीक ना करना। मैं फलानी पार्टी का मेंबर हूं तो जो मर्जी वो पार्टी कहे मैं हर सूरत उनके साथ, झूठ का साथ ना देना और जुल्म पर उनकी मुआमनत न करना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने उनके झूठ में उनकी तस्दीक की और उनके जुल्म पर उनकी मुआमनत की, वो मेरे हौजे कौसर पे नहीं आएगा। यहां आने की उसे इजाजत, ये जिस मर्जी पार्टी के आप वोटर बन जाते हैं, आप देखते ही नहीं अंदर जुल्म कितना है, ज्यादती कितनी है, माजी कितना खौफनाक। सोच समझ का, इसलिए कि ये आप मत समझें कि मेरा एक हुक्मरान से ताल्लुक है, ये मत समझें कि मैं एक हुकूमत का मुआविन हूं। ये हुकूमतों से ताल्लुक, ये मुआवनत, ये तस्दीक, ये कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर की दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने के रास्ते में रुकावट बन जाए। अपनी मुआमलाती जिंदगी को मुरत्तब करें। ये आपको अभी से तैयारी, देखो ना किसी बड़े होटल से भी खाना खाना हो तो बुकिंग पहले करानी पड़ती है ना, लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं ना। ओ मेरे भाई, हौजे कौसर से जाम पीना है तो तैयारी नहीं करनी? हुजूर के दस्ते मुबारक से आपने सैराब होना है तो उसके लिए आपने वो सारी चीजों को गौर नहीं करना? मैं हमेशा दोस्तों से कहा करता हूं, फिर कहता हूं कि खुदारा आप हक की हिमायत नहीं कर सकते तो बातिल की तो ना करें। ये ब्रादरीज़म और पार्टी, इनसे थोड़ा सा इज्तिनाब करें ताकि किसी बुनियाद। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा था बादशाह ने आप मेरे चीफ जस्टिस बन जाएं, तो फरमाया तेरे जैसे जालिम की हुकूमत में ओहदा ले लूं, तेरा मुआविन बन जाऊं? फरमाया मैं इस काबिल ही नहीं मैं जब चीफ जस्टिस बनूं। कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं। तो फरमाने लगे फिर झूठा जज तो नहीं ना हो सकता।
قید کر دیا اس نے, سزا دے دی, جیل سے جنازہ نکلا, پر ظالم سے عہدہ قبول. یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں, دیوانے ہیں, کوئی عہدہ ملے صحیح, کوئی مل جائے, بالکل نکما مل جائے, جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی لوگ لے لیتے ہیں. اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کو فلاں بننے پر مبارک دیتے ہیں. ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کیا بنا ہے, میں کہا مینوں بھی نہیں پتا پتر, عہدے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. تو اجتناب کریں, یہ 3 دفعہ حضور نے توجہ دلا کے کہا اس کام سے بچیں. پھر چھٹی بات, یہ بھی کنز العمال میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے, الفاظ کی ترتیب دیکھیں, حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی, اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی, اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی, خواتین کی, دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا, تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی. چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی, اونچے گھر بنا دینے سے, ممٹیوں کو تانے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی. فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا. سادی سی بات حضور نے بیان کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا, اپنے آپ سے پوچھ لو, اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں. ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا, کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا, پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی, باپ بھی راضی گیا, استاد بھی راضی گئے, پیر بھی راضی گئے, آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے, راضی ہوں گے وہ بھی. بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ. لیکن حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا, میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں, میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں. پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا. بھائی معافی مانگنے آیا تھا, معافی مانگنے آیا, وہ عذر لے کے آیا تھا, اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چلو میرا بھائی مجھے, پر اس نے کہا میں معاف. فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکے, معاف کر دیں بھائیوں, درگزر کر دیں عزیزوں سے, معافی دے دے دوستوں کو. اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. نا دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں, جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے, انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے. بھائی نیکی کرتا رہا, یہ زیادتی کرتے رہے, لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے. میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا. کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن معاف کر دو, بھائیوں کے لیے نہیں, مدینے والے کی بارگاہ سے جام کوثر کے لیے. آج نہ نماز پڑھو نہ جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو. کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہے, پر جا تجھے معاف کیا, ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے, ہم نے حضور سے سودا کیا ہے.
हुजूर ने कहा है कि तू भाई को माफ करके आना, मैं तुझे कौसर का जाम दूं। तो इरादा कर लिया है कौसर का जाम पीना है।